سبق شروع ہونے سے پہلے چند انتہائی ضروری باتیں کرنا بھی ضروری ہیں۔ اس لیے کہ ملک کے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں۔ شیعہ حضرات کی طرف سے ہم پر پھر مظالم کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ شیعہ حضرات کو جہاں بھی موقع ملا ہے، ایران ہو، عراق ہو، مصر ہو، شام ہو، جہاں بھی موقع ملا ہے انہوں نے اہل سنت کو ذبح کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا ہے۔ نام رکھتے ہیں محبت اہل بیت کا، اور ظلم سراسر اہل سنت پر کیا جاتا ہے، اور من گھڑت دلائل سے اپنی بات منوانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج مجھے ایک شیعہ حضرات کی پریس کانفرنس دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ بڑے زور سے کہہ رہے تھے کہ ہم اہل بیت اطہار کو علیہ السلام ضرور کہیں گے۔ ہمیں کیا تکلیف ہے، کہو۔ ہم تو خود نہیں ایک دوسرے کو کہہ لیتے السلام علیکم، جواب میں وعلیکم السلام۔ سلام تو ہم آپس میں ایک دوسرے کو کرتے ہیں، تو کیا اہل بیت پر سلامتی نازل نہیں ہوگی تو اور کس پر نازل ہونی ہے؟ ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جو اگلی بات ہے علیہ السلام کہنا، یہ دلیل معصومیت ہے۔ اور پھر ماشاءاللہ جو صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے اس کی دلیل بھی دی۔ میں نے جب وہ سنی دلیل تو کافی دیر تک نہ میں مسکراتا ہی رہا۔ وہ دلیل سن کے آپ بھی ہنسو گے کہ یہ معصوم ہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ السلام پر صلوات بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ تو درود جس پر بھیجا جاتا ہے وہ تو معصوم ہوتا ہے۔ یہ دلیل دی انہوں نے، بھی اگر آپ کی دلیل مان لی جائے تو یہی ثابت ہوگا نا کہ نبی کریم علیہ السلام معصوم ہیں، اہل بیت کا ذکر ادھر کدھر آ گیا؟ یعنی دلائل اس طرح کے دیتے ہیں۔ حالانکہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں صلوات دلیل معصومیت نہیں۔ کیوں؟ یہ دوسرا پارہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں اس طریقے سے آزماؤں گا، تو محبوب پیارے جو صبر کر جائیں ان آزمائشوں پر انہیں بشارت دیجیے۔ یہ کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہے۔
اب یہ تو کلیئر کٹ ہے نا، صاف ہے، جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں ان پر صلوات ہے۔ تو کیا خیال ہے شیعہ مجتہدین صاحبان، کیا صلوات دلیل معصومیت ہے؟ اگر دلیل معصومیت ہے تو ان کو بھی تو معصوم ماننا پڑے گا نا جو مصیبتوں پر صبر کریں۔ حالانکہ ہمارے نزدیک انسانوں میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ ہاں، بعض حضرات محفوظ ہیں، معصوم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ پھر 11واں پارہ نکالیے آپ۔ کچھ صحابہ کرام تھے جو تبوک جانے سے رہ گئے تھے، تفصیل اپنے موقع پر آئے گی انشاءاللہ۔ پہلے ان کا بائیکاٹ ہوا، پھر ان کو معافی ملی، تو اللہ نے فرمایا 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 103، خذ من اموالہم صدقہ، حبیب پیارے ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لو، صدقہ لو۔ پھر آپ صرف لینا ہی نہیں جانتے، آپ دینا بھی جانتے ہو۔ صدقہ لے کر جواباً آپ کیا دو؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، جس سے تم انہیں ستھرا بھی کرو اور پاکیزہ بھی کرو۔ وصلی علیہم، اور محبوب ان پر صلوات پڑھ، ان کے لیے دعائے خیر کر۔ وصلی علیہم، تو جناب کیا خیال ہے، یہ صلوات دلیل معصومیت ہے؟ جس پر درود پڑھا جائے گا، دعائے خیر کی جائے گی، وہ معصوم ہوتا ہے؟ اگر معصوم ہوتا ہے تو یہ تین وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، ان کو بھی معصوم ماننا پڑے گا۔ یہ کیسی دلیلیں آپ دیتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے مذاق اڑتا ہے؟ چلیے سورۃ احزاب نکالیے، آیت نمبر 43، تیسرا رکوع ہے۔ هو الذی یصلی علیکم، وہ ہے جو صلوات بھیجتا ہے تم پر، درود بھیجتا ہے تم پر۔ وملائکتہ، وہی نہیں، اس کے فرشتے بھی تم پر درود بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تم کو نکالیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف۔ یعنی اللہ اس لیے درود بھیجتا ہے صحابہ تم پر کہ تم پہلے اندھیریوں میں تھے، تو تم اس کی رحمت کی وجہ سے اندھیریوں سے اجالے نور کی طرف چلے جاؤ۔ تو اگر یہ صلوات پڑھنا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا دلیل معصومیت ہے، عصمت کی دلیل ہے، تو پھر تو سارے صحابہ کو معصوم ماننا پڑے گا۔ آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں۔ آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ خون رسول پر اللہ صلوات بھیجتا ہے؟ کون سی دلیل ہے آپ کے پاس؟ خون رسول کی بڑی عظمت ہے، لاکھوں سلام ہے خون رسول پر، بشرطے کہ وہ غلام رسول بنے۔ اگر غلام رسول نہیں بنتے، اگر وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی میں، سرکار کی پارٹی میں نہیں آتے، مسلمان نہیں بنتے، تو پھر خون رسول ہونے کا تو کوئی فائدہ نہیں ملتا نا۔ ابو لہب کا اور سرکار کا خون کیا تھا؟ عبد المطلب کا خون تھا نا، حضرت عبد المطلب کا سگا بیٹا تھا حضرت عبد المطلب کا، وہ خون رسول ہے، قرابت داری ہے، سگا چچا ہے، لیکن چونکہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی غلامی میں نہیں آیا، اس لیے وہ تبت یدا ابی لہب وتب کا حقدار بنا۔ ہاں، سرکار کی غلامی میں کوئی آئے، خون رسول ہو، تو پھر میں کئی بار کہہ چکا ہوں، سرکار کی غلامی کا حق بھی ادا کرے، تو خون رسول ساتھ ہو تو خون رسول کی وجہ سے اس کو قرب الہی کا جمپ لگتا ہے۔
پھر اس کو جمپ لگتا ہے، ان کو زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے، لیکن خون رسول ہونا بھی معصومیت کی دلیل نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا ہم تو ان کو نہیں مانتے خلفائے راشدین، ہم رضی اللہ عنہ نہیں کہیں گے۔ بھی تم کیوں نہیں کہو گے؟ تمہارا قانون چلے گا، تمہارے ابے کا قانون چلے گا کہ تم نے ان کو رضی اللہ عنہ نہیں کہنا، نہیں کہنے دینا؟ قانون کس کا چلے گا؟ پاکستان کے آئین میں درج ہے کہ کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو فرما یہ جو صحابہ کرام ہیں یہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں کہ نہیں، رضی اللہ عنہم ہیں کہ نہیں؟ اگر قرآن ان کو رضی اللہ عنہ کہے تو کوئی مائی کا لال، کوئی شیعہ مجتہد، خواہ وہ کتنے ہی اوپر سے سیاسی اثر والے ہوں، ہمیں حضرت ابو بکر صدیق کو رضی اللہ عنہ کہنے سے روک نہیں سکتے۔ کو روک کے تو دکھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں، یہ ہے میرے ہاتھ میں سورۃ مائدہ، 7واں پارہ ہے، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورت کی۔ قال اللہ، اللہ فرمائے گا، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ تو صدیق سے بڑھ کے سچا کون ہے؟ ان کو ان کا سچ نفع دے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو نفع کیسا دے گا؟ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ قرآن ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اور جن سے رضا کا میرا اللہ اعلان کرے، قرآن اعلان کرے، ان سچوں کو ان کا سچ قیامت کے دن نفع دے گا، تو کون ہے ہوئے ہمیں روکنے والا؟ ہمیں روز عربی میں گالیاں سننی پڑتی ہیں۔ شیعہ لوگ 3 مرتبہ اذان دیتے ہیں، 3 مرتبہ 2 نمازیں جمع کر لیتے ہیں نا، ظہرین، ظہر عصر اور مغربین، مغرب عشاء، اذان 3 بار دیتے ہیں، کسی جگہ 5 مرتبہ بھی دیتے ہوں گے۔ اور اس میں عربی میں ایک گالی دی جاتی ہے صحابہ کرام کو، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین وقاتل المشرکین وغیظ المنافقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ یہ جو لفظ ہے نا خلیفتہ بلا فصل، یہ عربی زبان میں حضرت ابو بکر کو گالی ہے، حضرت عمر کو گالی ہے، حضرت عثمان کو گالی ہے۔ تم نے اگر اپنی اذان دینی ہے تو اپنی امام بارگاہوں میں اذان دو، لیکن یہ لفظ کہتے وقت سپیکر بند کیا کرو۔ یہ ناقابل برداشت ہو چکا ہے تم جو گالیاں دیتے ہو صحابہ کرام کو۔ میں گواہی دیتا ہوں، جو اذان کی ان کے کلمات ہیں، حضرت علی نبی کریم علیہ السلام کے بلا فصل خلیفہ ہیں، بغیر فاصلے کے۔ اب آپ خود پوچھئے، ان سے بتائیں کہ حضرت علی کا زمانہ خلافت کس تاریخ سے شروع ہوا؟ کوئی مائی کا لال جو بتا سکے، ادھر سرکار کا وصال ہوا، ادھر حضرت علی کا دور خلافت شروع ہو گیا؟ کوئی نہیں مانے گا۔ حضرت علی کا دور خلافت شروع ہوتا ہے حضرت عثمان غنی کے بعد سے، جب حضرت علی یہ مرتضیٰ کے ہاتھ پر شورا نے بیعت کی، اس کے بعد حضرت علی کا دور خلافت شروع ہوا۔
تو تم جب کہتے ہو حضرت علی نبی کریم علیہ السلام کے بغیر فاصلہ کے خلیفہ ہیں، تو پھر ابو بکر کو تو غاصب کہا نا تم نے، عمر کو تو غاصب کہا نا، عثمان کو تو غاصب کہا نا۔ خدا کے لیے میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں ان کی اذان پر پابندی لگائی جائے، اور اگر دینی ہے انہوں نے اذان تو دیں، لیکن کم از کم لاؤڈ سپیکر پر یہ کلمات بلند نہ کیے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمانوں، ہم اہل سنت و جماعت کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے۔ تو قرآن سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم کی ڈگری ان صحابہ کے لیے جاری کر دی ہے۔ دوسری آیت لیجئے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ دے دیا ہے اللہ نے مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، جنات باغات کا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ یہ 10واں پارہ ہے، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 72 ہے۔ اللہ نے مومن مردوں، مومن عورتوں کو جنتوں کا وعدہ دیا ہے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبہ، صاف ستھرے مکانات کا وعدہ دیا ہے اللہ نے، صاف ستھرے مکانات کا۔ آج کئی مکانات یہاں دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے، بڑی وسیع جگہ جی، میں ایک جگہ گیا، وہ مکان کتنے مرلے چاہتے 4 کنال مکان ہے جی، 4 کنال کا مکان، بڑا صاف ستھرا، لیکن آخر بوسیدہ ہو کے گر جائے گا۔ لیکن وہ ایسے پاکیزہ مکانات ہیں صحابہ کرام کے لیے، کبھی بوسیدہ نہیں۔ فی جنات عدن، جنات عدن میں، اور آگے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ نے ان کو وعدہ دیا ہے کس کا؟ اللہ کی رضا کا، جو سب سے بڑی ہے، جو اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ تم کہتے ہو رضی اللہ عنہ، ہم نہیں کہیں گے، تو تم یہ یہودیوں کے پیچھے لگ کے صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہو، ہم ان کو رضی اللہ عنہ نہیں کہیں گے؟ یہ تو میرا قرآن کہہ رہا ہے، اور پاکستان کے آئین کے مطابق کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف بن نہیں سکتا۔ یہ کتاب اللہ کا اور سنت رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ ان کو رضی اللہ عنہ کہو۔ جب بھی حضرت ابو بکر کا ذکر آئے تو رضی اللہ عنہ کہو، جب بھی حضرت عمر کا ذکر آئے رضی اللہ عنہ کہو، جب بھی حضرت عثمان کا ذکر آئے رضی اللہ عنہ کہو، جب بھی حضرت علی کا ذکر آئے رضی اللہ عنہ کہو، جب بھی حضرت حسن کا ذکر آئے رضی اللہ عنہ کہو، جب بھی مولا حسین کا ذکر آئے رضی اللہ عنہ کہو۔ پتہ نہیں کہاں سے علم کے دعوے دار آ جاتے ہیں جی ہمارے پاس بڑا علم ہے، سنیوں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اصل چیز کتاب اللہ ہے، اور آپ اس لیے اعتراض کر رہے ہو شیعہ صاحبان کہ آپ کا قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں شیعہ صاحبان، اگر آپ کا قرآن پر ایمان ہوتا تو کبھی رضی اللہ عنہ کی مخالفت نہ کرتے۔ کیا آپ کی کتابوں میں نہیں لکھا اما اعتقاد و مشائخنا فَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مُحَرَّفٌ مُغَيَّرٌ مُبَدَّلٌ؟ کہ آپ کی کتابوں میں نہیں لکھا کہ صحابہ کرام نے قرآن کے اندر گڑبڑ کر دی ہے، کئی آیتیں نکال دی ہیں، کئی آیتیں اپنی طرف سے بنا کے داخل کر دی ہیں؟ آپ کا تو ایمان ہی نہیں ہے، اور ہاتھ ڈالتے ہو اہل سنت و جماعت پر، گالیاں بکتے ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ ایسا نہ کرو، پاکستان کا منتبہ نہ کرو۔ اب سورہ توبہ ہے، آیت نمبر ہے پوری 100۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، خواہ مہاجر ہیں خواہ انصار، ان میں سے جس نے بھی سبقت کی، جو بھی پہلے ایمان لایا وہ بھی، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان کی اتباع کی، ان کے پیروکار بنے۔ میرا مالک فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی اور یہ بھی اللہ سے راضی۔ وہ کہاں کہاں سے کاٹو گے یہ رضی اللہ عنہم؟ یہ تو قرآن فرما رہا ہے، اور قرآن روایت بالمعنی نہیں ہے،
یہ روایت باللفظ ہے، احادیث میں ہوتا ہے، روایت بالمعنی ہوتی ہیں، ان میں ضعیف حدیثیں بھی ہوتی ہیں، لیکن قرآن کا ایک ایک لفظ وہ ہے جو اللہ نے جبریل کو بتایا اور جبریل علیہ السلام نے قلب مصطفیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ اور سنو آیت، یہ 16واں پارہ ہے، سورہ مریم ہے۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اپنے رب سے مانگ رہے ہیں دعا۔ آیت نمبر 6، آیت نمبر 6، یا رسونی، یا اللہ مجھے بیٹا دے جو میرا وارث ہو، صرف میرا ہی نہیں، وَيَارِثُ مِنْ آلِ یعقوبہ، اور یعقوب علیہ السلام کی بعض اولاد کا وارث ہو۔ بیٹا تو پہلے ہی وارث ہوتا ہے، یہ دعا کیوں مانگی جا رہی ہے؟ یا اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جو میرا وارث ہو۔ پتہ چلا وارث نبیوں کا مال والا نہیں ہوتا، وارث ہوتا ہے علم والا، علم والا، جو میرے پاس علم ہے، جو میرے پاس نبوت وراثت چلی آ رہی نا اوپر سے، یا اللہ ایسا ہو۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور یا اللہ تو اس کو پسندیدہ بنا دے، اے میرے رب اس کو رضی بنا دے، پسندیدہ۔ تو جب نبی دعا مانگ رہا ہے پسندیدہ کی، تو جن کے لیے اللہ پسندیدگی کا کھل کر اعلان کر رہا ہے ان کے بارے تم رضی اللہ عنہ کہنے سے کیوں چڑھتے ہو؟ کیوں تم کہتے ہو کہ ہم نہیں ہونے دیں گے؟ تیرے باپ کا پاکستان ہے، پاکستان اہل سنت و جماعت کا ہے۔ دیکھو قانون بننے کے دو طریقے ہیں، ایک تو وہ طریقہ ہے کہ جو آئین کے اندر درج ہے کہ کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا، اور دوسرا قانون بنتا ہے اکثریت کی بنیاد پر۔ ایسے ہی ہے نا، پرائم منسٹر بنتا ہے اکثریت کی بنیاد پر، اسمبلی میں بحث ہوتی ہے، قانون بنتا ہے، پاس کب ہوتا ہے؟ اکثریت کی بنیاد پر۔ کیا خیال ہے کیوں شیعہ صاحبان ووٹنگ نہ کرا لیں اس بات پر؟ پاکستان میں ابو بکر کو رضی اللہ عنہ کہنے والے زیادہ ہیں یا گالیاں دینے والے زیادہ ہیں؟ کرا لیں ووٹنگ آؤ اس پر۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، ان صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ کہنے والے زیادہ ہیں، تم کس منہ سے مخالفت کر سکتے ہو؟ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا، میں صدارت کر رہا تھا یہ نڑ والا چوک کے اندر، اس میں موجود کون کون لوگ تھے؟ حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی، کوثر نیازی، چودھری شجاعت حسین، نوابزادہ نصر اللہ خان، پروفیسر ساجد میر، یہ بڑے بڑے لوگ تھے جو اس جلسے کے اندر شرکت کر رہے تھے۔ سلمان رشدی کی اس خبیث عبارتوں کے خلاف جلسہ تھا، صدر میں تھا۔ وہ ہمارے یہاں ایک ہوتے تھے قاری سعید صاحب سگے میرا، تلاوت ان کی تھی۔ تو نوابزادہ نصر اللہ خان نے نا ایک شیعہ مقرر کو بلا کر نا اس کی بھی تقریر کروا دی۔ سن لی ہم نے تقریر، وہ بڑی باتیں کر رہے تھے، اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد کے لیے ہم یہ قربانی دیں گے، اور بڑی تقریریں جو رٹی ہوتی ہیں نا وہ لوگوں کو سنانے کے لیے۔ تو جب میرے خطبہ صدارت کی باری آئی تو میں نے وہاں اعلان کہا تھا، اور آج بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی شیعہ مقرر، میں نے اس وقت کہا ابھی شیعہ مقرر برادرانہ جذبات کا اظہار کر رہے تھے، اور میں انہیں یقین دلاتا ہوں
کہ جب بھی کبھی پاکستان میں اہل سنت کی حکومت آئی تو شیعہ حضرات کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اہل سنت کو ایران کے اندر حاصل ہے۔ دیکھ لیجئے گا، سودا وارے کا کیجئے، ہم پر وہاں بڑا ظلم ہوتا ہے اہل سنت کا پر۔ کیا اہل سنت کوئی نہیں ہے ایران کے اندر؟ آپ کو یہاں کتنی آسانیاں ملی ہوئی ہیں، سہولتیں آپ کو ملتی ہیں، لیکن پھر آپ خام خواہ ہمیں چھیڑتے ہو، حضرت ابو بکر صدیق کو ننگی گالیاں دیتے ہو۔ اہل سنت کا تو مزاج ہی نہیں کسی کو گالی دینا۔ یہ مولا مرتضیٰ ہمارے سر کے تاج ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زہرا، ہر سنی ان کے قدموں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کو اپنی آنکھ کا سرما بنانے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ حسنین کریمین کے لیے ہمارے دل دھڑکتے ہیں۔ ہم تو کسی توبہ کسی پیارے کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ کو سوچنا چاہیے جو قدم آپ نے اٹھایا ہے صحابہ کرام کے خلاف گالیاں دینے کا، یہ بہت برا قدم ہے۔ اور ایک شیعہ ذاکر کہہ رہا تھا کہ جو مولا علی کو پہلا خلیفہ نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ تم نے کس کس کو کافر کہا ہے یہ کہہ کر؟ کس کس کو کافر کہا ہے یہ پتہ ہے؟ خود مولا علی کو تم نے کافر کہا ہے یہ کہہ کر۔ مولا علی اپنے آپ کو کون سا خلیفہ کہلواتے تھے؟ کیا انہوں نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ نہیں؟ کیا انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں کہ نہیں؟ ذرا بتاؤ۔ تم کہتے ہو جو پہلا خلیفہ حضرت علی کو نہیں مانتا وہ کافر، تو حضرت علی نے پہلا خلیفہ کس کو مانا ہے؟ ذرا سوچ کے جواب دیجئے گا۔ ایک ساتھی مجھے کہنے گا نہیں حضرت علی نے فٹافٹ بیعت تھوڑی کی تھی، وہ تو 6 مہینے کے بعد بیعت کی تھی نا۔ میں نے کہا علی نے 6 مہینے کے بعد بیعت کر لی، تو ایسا خبیث الو کا پٹھا ہے، تو ابھی 1450 سال کے بعد بھی بیعت نہیں کر رہا؟ کہوں گا نہیں حضرت علی نے اس لیے بیعت کر لی تھی تاکہ امت میں فساد پیدا نہ ہو۔ میں نے کہا پتہ چلا مولا علی کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے امت میں اکٹھ پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا نہیں ہوتا۔ اور کیا میں تمہیں پڑھ کے نہ سناؤں مولا علی نے اپنے بارے میں کیا کہا ہے؟ فرمایا مولا مرتضیٰ نے من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر اللہ کی لعنت۔ یہ لعنت کلی کنے ہیں؟ مولا علی نے، تو چلی کنے ہیں؟ خود فیصلہ کر لو۔ اور ہم رضی اللہ عنہ کہیں گے رضی اللہ عنہ۔ تم جو لعنتیں ڈالتے ہو نا، تم کہتے ہو ہمارا عقیدہ ہے، تبرہ بھی ہے، تولا بھی ہے، اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھو، یہ گلی بازاروں کے اندر اس عقیدے کی اشاعت مت کرو، صحابہ کرام کو گالیاں مت دو، وگرنہ اہل سنت جو ہیں، اہل سنت اگر باہر نکل آئے نا، پتہ ہے یہ تعداد میں کتنی ہیں؟ یہ بھی یاد کر لو۔ کسی علاقے میں تمہاری اکثریت نہیں ہے، کوئی ضلع بتاؤ جہاں شیعہ کی اکثریت ہو، نہیں اکثریت تمہاری، ہر جگہ اکثریت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ماننے والوں کی۔ اور میں دیوبندیوں کو، اہل حدیثوں کو بھی دعوت دیتا ہوں، خدا کے لیے میری بات مان لو۔ جو میں کہتا ہوں نا، او اتحاد کرے اصولوں کی بنیاد پر، منڈا نہیں پانا، اصولوں کی بنیاد پر آؤ نا، اتحاد کریں تاکہ پاکستان میں فتنے کم سے کم ہوں۔ ایک اور آیت بھی سن لیجئے، 16واں پارہ ہے، سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 109 ہے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعہ، قیامت کے دن کسی کی شفاعت نفع نہیں دے گی، الا مگر من اذن لہ الرحمن،
جس کو رب رحمان نے اذن دیا ہوگا اس کی شفاعت نفع دے گی۔ اگلے الفاظ ہیں وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور اس سے راضی ہوا ہوگا جس کی بات کو اللہ نے پسند کیا ہوگا۔ اب تم کہتے ہو ابو بکر کو رضی اللہ نہیں کہنا، اللہ تو کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں، اور اللہ ابو بکر صدیق کی بات اللہ کو پسند ہے، ابو بکر کی شفاعت اللہ قبول کرے گا، عمر کی شفاعت اللہ قبول کرے گا، عثمان کی شفاعت اللہ قبول کرے گا، علی کی شفاعت اللہ قبول کرے گا، سعد کی شفاعت اللہ قبول کرے گا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی شفاعت میرا مالک قبول کرے گا، حضرت عبید اللہ ابن جراح العامری ان کی شفاعت اللہ قبول کرے گا، عشرہ مبشرہ ان کی شفاعت میرا مالک قبول فرمائے گا۔ رب کا اعلان ہے، کیوں؟ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور ان کے لیے رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ۔ اور تمہارے حصے میں کیا آئے گا؟ تمہارے حصے میں مولا علی بھی دیکھ لینا، تمہیں منہ نہیں لگائیں گے۔ مولا علی کہیں گے جو میرے ابو بکر کا نہیں، جو میرے عمر کا نہیں، جو میرے عثمان کا نہیں، وہ میرا بھی کیا لگتا ہے؟ تم کہتے ہو رضی اللہ عنہ نہیں کہنا؟ تو وہ جو یہ 26واں پارہ ہے سورہ فتح ہے، آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ فرماتا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، محبوب جب درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پر لوگ بیعت کر رہے تھے نا ایمان والے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ درخت کے نیچے بیعت کی ہے ابو بکر صدیق نے، درخت کے نیچے بیعت کی ہے عمر فاروق نے، درخت کے نیچے بیعت کی ہے عثمان غنی نے، درخت کے نیچے بیعت کی ہے حضرت عثمان کی بیعت تو سبحان اللہ سرکار نے فرمایا تھا یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہے اور یہ ہاتھ میں مصطفیٰ کا ہے، اب میں عثمان کی طرف سے بیعت لے رہا ہوں۔ حضرت عثمان کی بیعت شان والی، علی نے بیعت کی تو اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ جس سے اللہ راضی ہوا ہے اسی کی شفاعت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قبول فرمائے گا۔ پھر انہوں نے ایک تو عقیدہ عصمت کو چھیڑا انہوں نے، پھر شیعہ حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ سارے نبی نیچے ہیں، ہمارا امام نبیوں کے مرتبے سے اونچا ہے، مرتبہ امامت مرتبہ نبوت سے بالا تر ہے، مرتبہ خاتمیت سے ذرہ سا کم، مرتبہ نبوت سے اونچا۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ امام ہوتا ہے منصوص من اللہ۔ چلیے ہمیں آپ کا چیلنج قبول ہے۔ آپ نے کہا ہے نا کہ ہمارے 12 امام ہیں اور یہ سارے کے سارے منصوص من اللہ ہیں۔ 11 اماموں کے لیے دلیل کا مطالبہ ہم موقوف کرتے ہیں۔ پہلے امام حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے ایک دلیل دیجئے، ایک قرآن کے اندر صاف موجود ہو، اللہ تعالیٰ نص کر رہا ہو، ان علی خلیفۃ رسولی بعدہ بلا فصل، دکھا دیجئے، ایک آیت دکھا دیجئے۔ 1 کروڑ روپیہ نقد انعام دوں گا، 1 کروڑ روپیہ، 1 کروڑ۔ چلو اگر قرآن میں سے نہیں دکھا سکتے تو حدیث قدسی دکھاؤ، منصوص من اللہ ہے نا، تو منصوص من اللہ کے لیے دلیل بھی یہی دینی ہوگی، یہ نہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ نص قطعی ہے کوئی، منصوص من اللہ کے لیے۔ اور یہ دلیل جو ہے دلیل امامت نہیں، دلیل خلافت نہیں، دلیل محبت ہے۔ میرا پیارا بیٹا ہے حافظ غلام حسین، اس نے پورا کلپ اس پر دیا ہے، نہیں تسلی تو اس کو جا کر سن لو۔ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں مولا مرتضیٰ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی۔ ایک جب تم یہ کہتے ہو کہ یہ ان اماموں کا مرتبہ نبوت سے بالا ہے، جب 53 کی تحریک چل رہی تھی، تحریک ختم نبوت، 53 میں تو خیر میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، لیکن سنا ہے کہ شیعہ کابرین بھی تحریک ختم نبوت کا حصہ تھے اور یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ مرزائیوں نے چونکہ ختم نبوت کا انکار کیا ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی کو نبوت مل سکتی ہے،
اس لیے وہ کافر ہیں، ان کو کافر ڈکلیئر کیا جائے۔ لیکن سن 74 کی جو تحریک ختم نبوت تھی اس کا تو میں خود حصہ تھا، میرے ابا جان بھی اس کا حصہ تھے، اور شیعہ حضرات بھی ہمارے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر تحریک ختم نبوت میں مرزائیوں کو کافر قرار دلوانے کے لیے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، جو نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی ایک کو نبوت ملنا جائز قرار دیوے، وہ تو ختم نبوت کا منکر ہے، باغی ہے، اور جو 12 ایسے مان لے وے جن کا درجہ بھی نبوت سے زیادہ ہو، وہ کہاں مسلمان رہیں گے؟ اس بات کا جواب گالی سے نہیں دینا، اس بات کا جواب اوئے توئے سے نہیں دینا، اس بات کا جواب دینا ہے تو دلیل سے جواب دینا ہے۔ اگر ایک نبی نہیں آ سکتا تو نبی سے اونچے درجے والا کیسے آ سکتا ہے؟ یہ تو تم ختم نبوت کا بھی انکار کر رہے ہو۔ ہمیں مت چھیڑ، وہ کہتے ہیں نہ چھیڑ ملنگانو، ہمیں مت چھیڑو، اپنا کام چپ کر کے کرتے رہو۔ تمہارا 10 دن کا مذہب تھا، روتو پیٹو بس اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ یہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ میں اس وقت سپاہی صحابہ کو سمجھاتا تھا کہ مت کرو ایسے جس طرح کے نعرے تم لگاتے ہو، اس کا ری ایکشن اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ نہیں بات مانی اس وقت، بہت بعد میں مانی انہوں نے، کیا فائدہ ہوا؟ نقصان کرا لیا نا اپنا۔ کتنے علماء انہوں نے قتل کروائے اپنے۔ اب بھی میں اپنے متشدد لوگوں کو کہتا ہوں اپنی حد میں رہو، تشدد میں غلو نہ کرو، آرام آرام سے چلو، دلیل سے بات کرو۔ اب بھی میں اپنوں کو کہتا ہوں اور ان کو بھی کہتا ہوں، تم بھی آرام آرام سے رہو، آرام آرام سے رہو۔ پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا انہیں پریس کانفرنس کرتے ہوئے، یہاں تک کہہ دیا ہم نبی کریم علیہ السلام کی 3 بیٹیوں کو نہیں مانتے، وہ ربائب تھیں۔ بڑے دھڑلے سے کہہ دیا۔ ذرا ٹھنڈے دل سے ان کے اس دعوے پر غور کریں، وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ کسی آدمی کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ تیری بیٹی نہیں ہے تو بتائیے اب یہ گالی کس کو گئی؟ یہ گالی ہے نا۔ کسی کی بیٹی کو کہنا کہ یہ تیری بیٹی نہیں، یہ کس کو گالی گئی؟ یہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر تم خبیثوں نے الزام لگایا، یہ کہہ کر کہ باقی 3 نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں نہیں، نبی کریم علیہ السلام پر الزام لگایا۔ تمہیں تو شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے۔ کیا قرآن بھول گئے ہو؟ جب قرآن نے کہا تھا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، لفظ بنات جمع آیا ہے، پتہ چلا رسول کی بیٹیاں 2 سے زیادہ ہیں۔ تم بھول گئے ہو نہج البلاغہ میں؟ اچھا چلو، یہ جو دعویٰ تم نے کیا ہے، کیا نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کبھی کہ میری ایک ہی بیٹی فاطمہ ہے باقی سب ربائب ہیں؟ کیا مولا مرتضیٰ نے کبھی یہ فرمایا ہے کہ سرکار کی صرف ایک ہی بیٹی ہے باقی سب ربائب ہیں؟ کبھی مولا علی نے یہ فرمایا؟ اور نہیں فرمایا، بلکہ اس کا الٹ فرمایا ہے۔ مولا مرتضیٰ نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا قد نلت من سحرہ ما لم ینالا، اے عثمان تمہیں ایک شرف یہ حاصل ہے جو دونوں کو شیخین کو حاصل نہیں۔ وہ کیا؟ کہ تم داماد رسول بنے ہو، وہ دونوں داماد رسول نہیں بنے ہیں۔ تمہاری شرف فیض الاسلام ناجل بلاغہ کی سب اٹھا کر دیکھو، سب کے اندر یہی لکھا ہے کہ حضرت عثمان کے نکاح میں نبی پاک کی 2 سگی بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم آئی تھیں۔ یہ جو تم آج کہانی بول رہے ہو نا، یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ پچھلگ بیٹیاں تھیں، ربائب تھیں، یہ تمہارا ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ برنفی این 2 اقوال روایات معتبرہ دلالت میں کنن، کہ یہ جو دونوں باتیں کہی جا رہی ہیں نا کہ یہ پچھلگ تھیں یا ویسے پالی تھی سرکار نے، ان دونوں قولوں کی نفی پر معتبر روایتیں دلالت کرتی ہیں، معتبر روایتیں۔ حضرت امام جعفر صادق فرمائے نبی پاک کی بیٹیاں 4، اصول کافی کہے نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں 4، شیعہ حضرات کی کتابیں ہیں یہ ساری کہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں 4۔
کسی ایک امام نے جن کو تم معصوم کہتے ہو، کیا کبھی کسی نے کہا ہے کہ نبی کی صرف ایک بیٹی تھی باقی سب ربائب تھی؟ تو ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔